تاریک دور موجودہ دور کے متعلق درجہ ذیل پیشن گوئیاں بالکل سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ دین کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، ہر دین کے پیروکار اپنے دین سے منحرف و مرتد ہو جائیں گے، آسمانی ہدایت کی روشنی نور اٹھا لی جائے گی، انسانیت ہلاکت و گمراہی کے اندھیروں میں اندھوں کی طرح بھٹک جائے گی، کلام حق و نبوت معدوم ہو جائے گا، پادری ملا اور مذہبی علماء دین کے احکامات سے پیچھے ہٹ جائیں گے، نجومی اور مذہبی اشخاص کو ہر مقام پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، مشاہدہ اور نور الہی کے متلاشی لوگ ختم یا رپوش ہو جائیں گے، حق تعالی دعاؤں و التجاؤں کا جواب دینا بند کر دے گا، خدا اپنا چہرہ یعنی حجت کو ہم سے چھپا لے گا، انبیاء کی طرف سے زیارت اور بزرگان کی طرف سے حصول ہدایت و نصیحت ختم ہو جائے گی، خدا ہمارے برے کاموں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائے گا، آب حیات کے چشمے مخفی ہو جائیں گے، خدا خود کو انسانوں سے منقطع کر لے گا۔ اگرچہ گزشتہ تمام فرامین 100% درست ثابت ہو چکے ہیں، تو کیا موجودہ دور ہی وہ تاریک دور نہیں ہے جس کی نشاندہی انبیاء کرام نے فرمائی تھی؟ اگر واقعی یہی تاریک دور ہے تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے ایک ابدی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایسے حالات میں ہم نے کبھی انبیاء کے احکامات کی روشنی میں زندگی کا اختیار کیا جانا والا اسلوب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی فرامین انبیاء کی روشنی میں اس دور سے متعلق اپنے مذہبی فرائض، ذمہ داریوں اور واجبات کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم اس حقیقت سے آگاہ و باخبر ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جو ہمیں اس تاریک دور میں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہم اپنے برے اعمال پر شرمندہ ہیں؟ کیا ہم نے کبھی خدا کے نور ہدایت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے جن کا نام موعود الرسل ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس نقصان کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے جو حجت کی عدم دستیابی کی وجہ سے انسانیت کو پہنچ رہا ہے؟ اگر مندرجہ بالا سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر ہم مثبت نتائج کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ بحوالہ آخری مصلح اعظم مصنف مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی